والصلاة والسلام على من لا نبي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صاحب سعد گرامی قدر حضرت الامیر علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب اور علماء کرام، بزرگوں اور دوست، یقیناً اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان مبارکباد کی مستحق ہے کہ آج کی عظیم الشان کانفرنس جو منی اسٹیڈیم میں سجائی گئی، تحت نگاہ عوام الناس کا جمع غفیر اس بات پر دال ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اہل الحدیث کی سب سے بڑی تنظیم ہے، جس کی آواز پر لاکھوں افراد کو کسی بھی مشن کی تکمیل کے لیے اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ آج یہ اجتماع تحفظ عقیدہ ختم نبوت اور ناموس صحابہ کے لیے رکھا گیا۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بہت سارے خطابات ہو چکے ہیں، اور میرے بعد قیادت اور علماء کرام کے خطابات کا سلسلہ جاری۔ میں صرف چند گزارشات ناموس صحابہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں۔ اہل الحدیث کا بنیادی عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے مغفور اور مرحوم ہے، جنت کے وارث و حقدار ہیں۔ صحابہ کرام کے ایمان کا دفاع اللہ اور اس کے رسول کی سنت۔ قرآن پاک میں 616 آیات صحابہ کرام کے دفاع اور شان کے لیے نازل ہوئی۔ بہت ساری احادیث ہے جس میں صحابہ کرام کی عزت اور عظمت کو بیان کیا، بلکہ ہر حدیث یہ شروع میں صحابی رسول کا نام آتا، اسی وقت حدیث مرفوع کہلاتی۔ جب متصل سند جو ہے وہ صحابی رسول تک پہنچ جائے اور صحابی رسول اس بات کی نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دے۔ صحابہ کرام کی صفاحت عدالت پر اتنا اتفاق ہے کہ اگر تابعی صرف یہ کہہ دے یہ حدیث عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے یہ حدیث صحابہ کرام میں سے کسی صحابی سے سنی، اگر صحابی رسول کا نام نہ بھی لے تب بھی وہ حدیث حق اور سچ ہے اور مرفوع ہے،
صحیح ہے اس لیے کہ سارے صحابہ صاحب عدالت، صحابہ کرام پر جرح کرنا، تنقید کرنا حرام ہے۔ صحابہ کرام کے آپس کے مشاجرات جو ہے اس پر سکوت اور خاموشی اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا واجب ہے۔ آج کل اس ملک میں سب سے زیادہ جس فتنے کو روج دیا جا رہا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان پر باس، ان کے اعمال پر باس ہے، اور خاص کر ایک شخصیت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس شخصیت پر اگر جرح کرے تو یہ آسان نشانہ ہے۔ اگر یہ شخصیت مجروح ہوگی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو مقام ہے یا جو مقام صحابیت ہے وہ مشکوک ہو جائے۔ اس شخصیت کا نام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ یاد رکھی اس وقت سب سے زیادہ پورے ملک میں جو صحابی رسول مظلوم ہیں، جن کی ذات پر، جن کے ایمان پر، جن کی شخصیت پر جرح کا سلسلہ جاری ہے، باقاعدہ اس پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ اس کے لیے تیار کیے جو ظاہری طور پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت کے ساتھ اپنا تمسک تعلق ظاہر کرتے، لیکن اندر وہی رفس اور وہی گمراہی اور وہی نفاق، وہی صحابہ کرام کا بغض موجود ہے، اور ان کو ٹارگٹ دیا گیا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر جرح اور ان کو نشانہ بنایا جائے، کیونکہ اگر ان پر جرح ہوگی تو اس قدر اہل سنت والجماعت میں تڑپ یا غیرت یا حمیت یا جوش یا جذبہ پیدا نہیں ہوگا اگر سیدنا صدیق و عمر عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین ان پر پاس ہو، ان پر تنقید ہو تو اہل سنت سراپا احتجاج بن جائے۔ اگرچہ ان شخصیات پر بھی پاس کا ارکان کے سلسلہ جاری، اور میں نے لاہور کے ایک کانفرنس میں بیگم کوٹ میں یہ کہا تھا، اور اس میرے کلپ کو اٹھایا گیا اور بہت سارے جگہوں پہ اس کو پھیلایا گیا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا نافسی نہیں ہے جس کی عبادت یا نماز یا دن یا رات مکمل ہو اور اس کی زبان اور تحریر اور تقریر سے اور اس کے وظائف میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گستاخی اور توہین موجود نہ ہو۔ ان میں کوئی شخص اعتدال پسند نہیں ہوتا۔ ظاہری طور پر ہمارے سامنے بیٹھ کے تقیہ کے طور پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو مانتے، صحابہ کرام سے ہماری محبت عقیدت ہے، لیکن مجال ہے کہ کبھی صحابہ کرام کی شان پر، مقام صحابہ پر، یہ سیدنا ابو بکر عمر عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان اور فضائل پر کبھی ایک جملہ کسی اپنے محفل اور پروگرام میں رکھا گیا ہو یا کہا گیا ہو، بلکہ میں آپ ہم کیسے توقع رکھیں جب 3 مرتبہ آذان کے اندر سیدنا ابو بکر عمر عثمان کی خلافت حقہ کا انکار ہوتا ہے، جب یہ کہا جاتا ہے وَخَلِيفَتُ بِلَا فَصْلٍ، اذان کے اندر اس جملے کو داخل کرنے کا معنی یہ ہے کہ تاکہ ہم لاؤڈ سپیکر پہ عوام الناس کے سامنے صحابہ کرام کی تکفیر اور ان کی توہین کر سکے، اور اذان کے روپ میں، دعوت کے روپ میں، اذان کے کلمات میں صحابہ کرام کی خلافت حقہ کا انکار کر سکے۔ کیا معنی ہے اس جملے کا کہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، کیا معنی ہے اس کا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بلا فصل،
کیا معنی کہ صدیق عمر عثمان کی خلافت حقہ وہ خلافت نعوذ باللہ غاصبہ ہے، وہ غصب کی گئی خلافت ہے۔ 3 مرتبہ یہ اعلان ہوتا ہے اور پورے ملک میں ہوتا ہے، ہر شہر میں ہوتا ہے، ہر محلے میں ہوتا ہے، اور ہم سنتے ہیں۔ شاید آپ تو یہی سنتے ہو یہ اذان ہو رہی، لیکن اذان کے اندر ایسا جملہ پڑھا دیا گیا جس کو وہ اپنے مذہب کی اساس اور بنیاد قرار دیتے ہیں۔ وقت کی ضرورت ہے۔ اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب و پاکستان نے اس اساسیت کو سمجھتے ہوئے ناموس صحابہ کے عنوان پر اس کانفرنس کا ایک حصہ مقرر کیا ہے، تاکہ آپ ایک پیغام لے کے جائیں کہ ہم انشاءاللہ سارے صحابہ کرام کے دروازے کے چوکیدار ہیں، ان کی عزت اور عظمت اور شان، مقام، عدالت، فقاہت، ایمان پر پاس نہیں ہونے دیں گے۔ صحابہ کرام محفوظ ہیں، مغفور ہیں، مرحوم ہیں، جنت کے وارث اور حقدار ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان ہے، وہ خان المسلمین ہے، وہ قاتب وحی ہے، وہ امیر المومنین ہے، اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بے شمار دعائیں فرمائی ہیں، اور سن لیجئے ایک صحابی رسول، اس کی شان پر قرآن پاک میں یا حدیث مطہرات میں کوئی آیت یا حدیث نہ بھی ہو تو یاد رکھیے اتنا ہی کافی ہے کہ صحابی رسول بن جانا، کہ وہ شخص صحابی رسول ہے۔ جب سیدنا امیر معاویہ کی صحابیت پر اتفاق ہے، اجماع ہے، دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو آپ کی صحابیت کا انکار کرے، تو پھر سن لیجئے ہر وہ آیت، ہر وہ حدیث جس میں مطلقاً صحابہ کرام کی شان موجود ہے، ہر اس آیت میں اور ہر اس حدیث میں سیدنا امیر معاویہ داخل اور شامل ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھنا، اصل میں بہت ساری وجوہات جو بھی ہو، سب سے بڑی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ آسان نشانہ ہے امیر معاویہ پر پاس کرے تاکہ صحابیت کے مقام کو مجروح کر دیا جائے۔ یاد رکھنا اہل حدیثوں، صحابیت کا دفاع اسلام کا دفاع ہے، صحابیت کا دفاع قرآن کا دفاع ہے، صحابیت کا دفاع ایمان کا دفاع ہے، صحابیت کا دفاع عقیدہ ختم نبوت کا دفاع ہے۔ اگر صحابہ کرام کی شخصیت مجروح ہو جائے تو مجھے بتلاؤ کون سی حدیث رہے گی؟ جب ہر حدیث کے شروع میں راوی اصحاب رسول ہے تو پھر کون سی حدیث ہے جو محفوظ رہے گی؟ اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام کی عزت عظمت کے آگے کھڑے ہو جائیے، صحابہ کرام کی شان اور مقام کے آگے باندھ دیجئے، اور ہر اس شخص کو روکیے اور ٹوکیے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر پاس کرتا ہے۔ امیر معاویہ ہمارا ایمان ہے، اور انشاءاللہ آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ایک بل پاس کیا گیا جو پچھلی حکومت کے گورنر کے پاس گیا، اس نے اعتراض لگا کے واپس کیا۔ آج بھی اسمبلی میں وہ بل موجود ہے جس میں صحابہ کرام کی ناموس، صحابہ کرام کے گستاخ اور صحابہ کرام کی توہین کرنے والے کے لیے ایک ضابطہ اور ایک سزا کا تعین ہے۔ اور ہم انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے جھنڈے کے نیچے آج اگر آپ چاہتے ہیں اس ملک میں شرک کا خاتمہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں اس ملک میں کسی مسلمان کا نرزئی ہونا جو ہے جناب یہ ارتداد کو قبول کیا جائے کہ وہ مرتد تصور کیا جائے، اگر آپ چاہتے ہیں صحابہ کرام کے ناموس کا بل لایا جائے، اگر آپ چاہتے ہیں صحابہ کرام کی عزت ناموس کا بل اسمبلی سے پاس ہو، تو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے جھنڈے کے نیچے آ جائیے۔ ہم انشاءاللہ آپ سے یہ عہد کرتے ہیں، گجرانوالہ کے اسٹیڈیم میں آپ کے سامنے عہد کرتے ہیں
اس وقت تک چین سے سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اصحاب رسول کے ناموس کا بل اس اسمبلی سے پاس نہیں کروائیں گے۔ انشاءاللہ یہ پاس ہوگا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بل پاس ہوگا۔ انشاءاللہ صحابہ کرام کے ناموس کا بل پاس ہوگا، صحابہ کرام کے ناموس کا قانون بنے گا۔ سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ اس میں جو رکاوٹ بنے گا ہر اس رکاوٹ کو انشاءاللہ دور کیا جائے گا۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی کافر ایسا نہیں تھا جو صحابہ کرام سے محبت یا پیار عقیدت رکھتا ہو۔ ہر کافر صحابہ کا دشمن تھا۔ یہ اس وقت سے چلے آ رہے آج تک جتنے کفار ہیں دنیا میں وہ صحابہ کرام سے نفرت کا اور کدورت کا اظہار کرتے ہیں۔ اہل اسلام صحابہ کرام کو اپنا ایمان اور عقیدہ سمجھتے ہیں۔ امیر معاویہ کافروں کے دل میں شروع سے لے کر آج تک، اسی لیے تو روم کے بادشاہ نے سیدنا شیر خدا محبوب خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں ان پر حملے کی کوشش ارادہ کیا تھا، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ روم کا بادشاہ اس کا یہ ارادہ ہے تو آپ نے بڑا تاریخی خط لکھا تھا جس میں لکھا تھا، اے روم کے کتے، تم سیدنا علی پر حملے کا ارادہ رکھتے ہو، اگر تم اس ارادے سے آگے بڑھے تو میں سیدنا معاویہ علی مرتضیٰ کا سپاہی بن کے میدان عمل میں نکلوں گا۔ اس وقت سے ڈر کے روم کے کفار ڈرتے تھے امیر معاویہ سے، اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ کافروں پر حاویہ اہل نہیں جے گال بڑھنی، کوئی آواز پورے پنڈال میں خاموش نہ رہے، کافروں پر حاویہ۔ معاویہ میرا ہے، تھوڑا بھی ہے، لیکن میرا اپنا حق پڑھ، کافروں پر حاویہ نہیں ہے جی نہیں، آواز گجرانے تو باہر نکلنی چاہیے تھی، پتہ لگے با اہل حدیث بیٹھے، آل و سنت بیٹھے ہیں، صحابہ سے پیار کرنے والے بیٹھے ہیں، کافروں پر حاویہ۔ سٹیج تو آواز آئے، توڑی آواز من سمجھ نہیں آ رہی، اتنی اونچی آواز لگائے تاکہ ایک محبت کا اظہار ہو صحابہ کرام سے، کافروں پر حاویہ۔ معاویہ جو ہے نا، ایک اور نعرہ نوشاد، کافروں پر حاویہ۔ یہ وظیفہ ہے، 33 واری پڑھو، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ۔ انشاءاللہ وقت آئے گا یہ سیدنا امیر معاویہ کے چوکیدار، سیدنا امیر معاویہ کے شان مقام کے پہرے دار، سیدنا امیر معاویہ کے غلام و نوکر انشاءاللہ ان کی ذات پر، ان کی شان پر یہ پہرا دیتے رہیں گے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں فیصل آباد کی ایک بستی میں سیدنا امیر معاویہ